وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 5 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 99، 100، 101 اور 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فلما دخلوا على یوسف، پس جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پر، آوى إليه أبويه، ٹھکانہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، الیہ اپنی طرف، ابویہ اپنے والدین کو۔ آوا کا مطلب ہوتا ہے بٹھایا اپنے پاس اپنے والدین کو۔ وقال ادخلوا، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ تم مصر میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائی یہ چوتھی مرتبہ مصر کا سفر ہو رہا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب آئے تو اس سفر میں یوسف کے بھائیوں کے ساتھ ان کے والدین بھی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین گھر دیے، بہترین رہائشیں دیں اور کہا کہ پورے مصر میں آپ کو آنے جانے کی اجازت ہے، جہاں پر آپ جائیں گے آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور بٹھایا، بلند کیا۔ اصل میں رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، لیکن یہاں ہم ترجمہ کریں گے اور بٹھایا اپنے والدین کو، علی العرش تخت پر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور گر گئے وہ سب، لہو یوسف کے لیے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر انحنا ہے۔ انحنا سمجھتے ہیں نا، جھکنا۔ حقیقی سجدہ نہیں ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ جھکنا مراد ہے کہ اس طریقے سے جیسے بادشاہ کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں، وہ مراد ہے اس سے۔ تو گر گئے سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ وقال یا ابتی، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلہا، تحقیق بنا دیا اس خواب کو، اللہ میرے رب نے، حق، یعنی جو خواب میں نے دیکھا تھا آج سے کئی سال پہلے جب میں چھوٹا سا تھا، بچپن میں تھا، تو اس وقت میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے اس خواب کو کیا کر دیا، پورا کر دیا۔ اور یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ آج میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں اور یہ سب حضرات میرے سامنے کیا کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ وقد احسن بی، اور تحقیق اچھا کیا میرے ساتھ، یعنی بہت اچھا کیا میرے ساتھ۔ میرے دوستوں، کتنی مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا، اچھا کیا۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ جن لوگوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ لوگ خود شرمندہ ہو کے حضرت یوسف کے سامنے آج جھکے کھڑے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی انسان کو سوچنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے۔ ہماری عادت ہے نا، ہم بغیر کسی وجہ کے کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں اور کہیں سے کہیں بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ بعد میں پھر افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بات میں نہ کرتا تو بہتر تھا، کیونکہ اس کے اوپر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قد احسن بی، تحقیق اچھا کیا میرے ساتھ، اذ اخرجنی، جب نکالا اس نے مجھ کو، من السجن، جیل میں سے، وجاء بکم من البدو، اور لے آئے آپ کو، من البدو، دیہات میں سے۔ اس وقت مصر شہر بڑا آباد تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں آج بھی احرام مصر جو بڑے بڑے محلات ہیں، آج بھی ان کا مقابلہ کوئی محل نہیں دنیا کا کر سکتا۔ بڑے بڑے پتھر تراش کر وہ بڑے بڑے محلات بنائے گئے،
جہاں پر یہ حضرات رہتے تھے، اور بعد میں فرعون نے ان پر آ کر قبضہ کیا ان محلات میں۔ پہلے وہاں پر کون رہتے تھے؟ یہی بنی اسرائیل رہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہی انہی جگہوں پہ رہتے تھے۔ تو تم لوگ جو تھے وہ دیہات میں سے اٹھ کر آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیہاتی تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو دیہات میں سے یہاں میرے پاس پہنچا دیا۔ وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ، اور بعد اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 باتیں کی کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا جب نکالا مجھ کو جیل سے، نمبر 1، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور لے آئے اللہ آپ کو دیہات میں سے، نمبر 2، وَمِن بَعْدِ، اور بعد اس کے کہ نَزَغَ الشَّيْطَانُ، جھگڑا ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، اللہ نے اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دی، ہماری صلح ہو گئی، آپس میں پیار محبت ہو گیا۔ یہ 3 کام شیطان نے کیے، 3 کاموں کے بعد اللہ رب العزت نے میرے اوپر احسان کیا، اور ساتھ میں فرمایا ان ربی، بے شک میرا پروردگار، لطیف لما یشاء، وہ باریک بین ہے ہر اس چیز کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انتظام آسمان پر کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک انتظام کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہوگا، کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے انسان کو، کیونکہ اگلا انتظام اللہ کا اس سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ اگلا انتظام اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے کہ انسان کو ساری زندگی ذلالت ملتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، تاکہ یہ جو ذلیل ہو رہا ہے، لوگ اس کے خلاف ہیں، لوگ اس کو یوں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایک وقت کے بعد اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 80 سال تک کس طرح پسے، کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی پریشانی میں، لیکن اللہ نے ان کا انتظام کیا ہوا تھا، اللہ نے اس انتظام کو کیا کیا، پورا کر کے دکھلایا۔ پھر ایک وقت کے بعد حضرت وہی یوسف ہیں جو مصر کی گلیوں میں بک رہے تھے، وہی یوسف مصر کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ تو اس لیے فرمایا ان ربی، بے شک میرا پروردگار، لطیف لما یشاء، ان باریکیوں کو جانتا ہے۔ لطیف کا معنی ہوتا ہے باریکیوں کو جاننے والا، ماں جو وہ چاہتا ہے اس کو پتہ ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس کے پاس علم کے خزانے بھی ہیں، اس کے پاس حکمت کے خزانے بھی ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک، اور میرے پروردگار تحقیق دی تو نے مجھ کو بادشاہت۔ ربی قد آتیتنی، اے میرے پروردگار تحقیق عطا کی تو نے مجھ کو بادشاہت۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور سکھلا دی تو نے مجھ کو خوابوں کی تعبیر۔ فاطر السماوات والارض، اے پروردگار تو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے۔ انت ولی، تو میرا دوست ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ ایمان کی موت عطا کرنا، توفانی مسلمہ، مجھے موت دینا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، والحقنی بالصالحین، اور ملا دینا مجھ کو بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ میرے دوستو یہ ذرا غور کریں، یہ جو جملہ میں نے آخر پہ بولا اس پہ غور کریں۔ یہ واقعہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل ہو گیا۔ اتنے اونچ نیچ کے بعد، اتنے اتار چڑھاؤ کے بعد خلاصہ کیا نکلا؟ توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی بادشاہت کرنے کے بعد بھی اللہ سے ایک ہی دعا کی کہ اللہ ایمان کی زندگی عطا کرنا اور ایمان کی موت عطا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا سرمایہ انسان کا جو ہے وہ ہے ایمان۔ اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی ترقیاں ہیں، دنیا کے جتنے بھی مال اسباب ہیں، وہ کسی کھاتے کے نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ انسان کے پاس ایمان کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ مجھے نیک لوگوں میں بٹھانا۔
یعنی صحبت بھی انسان کے پاس نیک لوگوں کی ہونی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے انسان کو بچنا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔